اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحق جوازو، بعض لوگوں نے ما قبل میں جو معارضہ کے 5 اقسام بیان کیے گئے تھے ان کے جواز میں تردد کیا ہے، یعنی تردد کا مطلب یہ کہ انہوں نے عدم جواز کا قول کیا بعض لوگوں نے، اور ان کے عدم جواز کی وجہ وہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یا تو جانبین میں دلیل نہیں ہے یا جانب واحد میں دلیل نہیں ہے، اور معارضہ وہ مقابلۃ الدلیل بالدلیل کا نام ہے، اس لیے معارضہ وہ جائز، وہ 5 قسمیں جائز نہیں ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ وہ 5 قسمیں جائز ہیں، جواز حق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواز کی وجہ صاحب کتاب بلکہ صاحب شرح کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ جہاں جہاں پر جانبین میں صحیح یا جانب واحد میں صحیح، جہاں جہاں پر دلیل نہیں ہے تو وہاں پر دعوی بداہت تو ہے، وہی دعوی بداہت بمنزلہ اقامت دلیل ہے، تو اسی کو ایک دلیل مان لیا گیا، اور جب دلیل مان لیا گیا تو دلیل ہو گئی، لہذا یہ کہنا کہ دلیل نہیں ہے اس لیے معارضہ نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ بداہت کا دعویٰ کرنا ہی دلیل کے درجے میں ہے، تو ایسی صورت میں معارضہ کا قائم ہونا، معارضہ ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے 5 صورتوں میں صاحب کتاب کا رجحان یہ ہے کہ معارضہ جائز ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ صاحب کتاب اپنی اس بات کی تائید میں کہ ہم نے کہا ہے کہ دعوی بداہت بھی ایک دلیل ہے، اس کی تائید میں ایک بات ذکر کرتے ہیں جو علماء کی بات ہے، اور علماء کے اس قول سے تائید پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر علماء نے دلیل حقیقتاً نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں پر انہوں نے یہ بات جائز قرار دی ہے، اور یہ بات جائز قرار دی ہے اس کا مطلب یہ کہ دعوی بداہت وغیرہ کو بھی انہوں نے دلیل مانا ہے۔ کیا ہے تائید میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ من ہو اے من المعارضہ، اچھا اے من اجل الجواز المذکور، جواز مذکور کی وجہ سے کہ بداہت کا دعویٰ ہی بمنزلہ اقامت دلیل ہے جس کی وجہ سے معارضہ جائز ہے ماقبل میں، اسی جواز کی وجہ سے ادعوا اہل المناظرہ اذا عورض البدیہ بالبرہان، کہ اہل مناظرہ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جب کسی بدیہی کا معارضہ برہان اور دلیل سے ہو، برہان بمعنی قطعی دلیل، کسی بدیہی کا مقابلہ دلیل سے ہو، معارضہ دلیل سے کیا جائے، کانا ذالک البرہان احق بالاعتبار، تو علماء نے فرمایا ہے کہ معارضہ بدیہی کا ہو رہا ہے اور ہو کس سے رہا ہے؟ برہان سے، تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس برہان کو قبول کرنا یہ زیادہ حقدار ہوگا، یہ احق بالاعتبار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ احق، برہان کا اعتبار کرنا زیادہ حقانیت پر مبنی ہوگا۔ کن نقلی، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ نقلی، بالعقلی، جیسے کہ نقلی کا معارضہ عقلی سے کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک طرف کسی نے دعویٰ کیا اور وہاں پر دلیل نقلی پیش کی، عقلی نہیں، نقلی کے بنسبت، نقلی سے بھی مراد وہ نقلی ہے جو قرآن اور حدیث کے قطعیات سے نہ ہو، وہ مراد ہے یہاں پر نقلی سے مراد۔
تو کسی نے دلیل نقلی پیش کی، اب اس کا معارض نے معارضہ کرتے ہوئے برہان عقلی پیش کر دی. کیا ہو گئی؟ برہان عقلی پیش کی. تو برہان عقلی پیش کرنے کی صورت میں علماء نے فرمایا یہاں پر رجحان اور ترجیح جو دی جائے گی وہ برہان عقلی کو دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقلی کے بنسبت قوی تر ہے. جب مضبوط ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو ترجیح دی جائے گی، اور معارضہ کے بعد جو بات ثابت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا. پھر اب دیکھو یہ بات انہوں نے علماء نے ہمارے ذکر کی، اور تمثیل میں نقلی اور عقلی کو پیش کیا. تمثیل میں کیا پیش کیا؟ لیکن تمثیل میں نقلی اور اصلی کو پیش کرنے سے پہلے، نقلی اور عقلی کو پیش کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ اذا عورض البدیہی، جب بدیہی کا معارضہ کیا جائے برہان سے تو برہان احق بالاعتبار ہوگی. تو احق بالاعتبار کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ برہان ہی حق ہوگی، وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اتنا تو مان لیا نا علماء نے کہ معارضہ بدیہی کا برہان سے کیا جا رہا ہے، تو برہان کو ترجیح تو مانی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ یہ معارضہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا ہے کہ یہ معارضہ ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب بدیہی کا معارضہ کے جواز کا قول کیا ہے علماء نے. تائید ہو گئی نا؟ فرماتے ہیں کہ اہل مناظرہ نے کہا ہے کہ جب بدیہی کا معارضہ برہان سے کیا جائے تو وہ برہان احق بالاعتبار ہوگی، جیسے کہ نقلی کا معارضہ اگر عقلی سے کیا جائے تو عقلی احق بالقبول ہوگی اور احق بالاعتبار ہوگی فی جمیع الاوقات، تمام اوقات میں، الا ہاں اذا افاد النقلی القطع، ہاں اگر دلیل نقلی قطعیت کا افادہ کرے تو برہان عقلی کے بنسبت برہان نقلی کو ترجیح دی جائے گی. تب تمام اوقات میں برہان عقلی کو ترجیح دی جائے گی. لیکن اگر برہان نقلی قطعیت کا افادہ کرے تو ایسی صورت میں عقلی پر نقلی کو ترجیح دی جائے گی. مثال کے طور پہ وہی میں نے کہا نا کہ قرآن اور حدیث کی قطعیات کی قبیل سے ہو. اگر قرآن کی آیت ہو تب تو وہ تو قطعی الدلالت و قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے ہی، یا قطعی الثبوت تو ہے ہی، قطعی الدلالت ہے نہیں ہے، وہ تو دیکھنا پڑے گا. اور اگر خبر ہے، حدیث ہے، تو حدیث متواتر ہو تو قطعیات کی قبیل سے ہے وہ. فرماتے ہیں کہ الا اذا افاد دلیل النقلی القطع، ہاں اگر دلیل نقلی قطع کا اور یقین کا افادہ کرے، جیسے کہ ان یکون محکما، مثلا کہ دلیل نقلی محکم ہو، قرآن سے ہو، قرآن کی کوئی محکم آیت ہو یا حدیث متواتر ہو، تو ایسی صورت میں نقلی کو ترجیح حاصل ہوگی. لیکن اس قول سے، علماء کے اس قول سے صاحب کتاب کا جو مقصد ہے وہ یہ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے کہا اذا عورض البدیہی بالبرہان، یہ نہیں کہا ہے کہ بدیہی کا معارضہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بدیہی کا معارضہ ہوگا، اور معارضہ تبھی ہوگا جبکہ دلیل ہو. اس کا مطلب علماء نے یہاں پر بدیہی کو دلیل مانا. یہی تو بات سمجھ میں آ گئی، تائید ہو گئی. فرماتے ہیں تبصرہ، آنے والی بات جو ہے نگاہیں کھولنے والی ہے، بصیرت پر کرنے والی ہے، اس لیے براہ راست اس کو سراپا تبصرہ کہہ دیا ہے، بے معنی مبصر ہے نا. مبصر کی تعبیر تبصرات سے کر دی گئی ہے علی سبیل المبالغہ. فرماتے تبصرہ المراد بخلاف المدلول فی مفہومها ما یتناول النقیض والاخص والمساوی. فرماتے ہیں کہ جب آپ نے معارضہ کی تعریف پڑھی نا، تو معارضہ کی تعریف میں کہا گیا تھا اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل، دلیل قائم کرنا اس کے خلاف پر جس پر معلل نے دلیل قائم کی ہے. معلل نے اس کے خلاف پر، اور خلاف سے مراد کیا ہے؟ منافی. ویسے یہ مقدمے میں بیان کر چکے ہیں کہ منافی مراد ہے عام ازی، چاہے وہ نقیض ہو، چاہے اخص من النقیض ہو یا مساوی نقیض ہو، وہاں پر ہی بیان کر چکے ہیں. وہی بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تبصرہ کے طور پر. فرماتے ہیں کہ معارضہ کی تعریف میں خلاف سے مراد یا نقیض سے، خلاف سے جو مراد ہے اس سے مراد عام ہے، چاہے وہ نقیض ہو،
چاہے اخص من النقیض ہو چاہے مساوی نقیض ہو. اب اگر کوئی شخص آپ نے دعویٰ کیا العالم حادث، حادث ہونے کا دعویٰ کیا آپ نے، دلیل دیا آپ نے لأنہ متغیر وکل متغیر حادث، دلیل دے دی، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حادث ہونے کا. اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف کو ثابت کر رہا ہے تو معارضہ ہے. تو خلاف میں یہی ضروری نہیں ہے کہ نقیض ہی کو ثابت کرے، نقیض کو ثابت کر دیا تب بھی معارضہ ہے، مساوی نقیض کو ثابت کر دیا تب بھی معارضہ ہے، اور اگر اخص من النقیض کو ثابت کر دیا اس نے تب بھی معارضہ ہے. معارضہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نقیض ہی کو ثابت کرے. لہذا کسی شخص نے حادث ہونے کے مقابلے میں قدیم ہونا ثابت کر دیا. قدیم یہ حادث کی نقیض ہے نہیں، اگر غور کیا جائے یہ اس کی نقیض نہیں ہے. حادث کی نقیض ہے عدم حادث، لا حادث. لیکن قدیم کا صدق جہاں جہاں ہوگا وہیں لا حادث کا بھی صدق ہوگا. جہاں جہاں لا حادث کا صدق ہوگا وہیں قدیم کا صدق ہوگا. اس لیے یہ مساوی نقیض ہے. کیا ہے یہ؟ مساوی نقیض ہے. سمجھے نہیں؟ اگر کسی شخص نے حادث ہونے کو ثابت کیا اور مد مقابل معارض نے لا حادث ہونے کو ہی ثابت کیا تو یہاں پر نقیض ہی کا اس بات کیا اس نے، تب بھی معارضہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مثال دے رہے ہیں کہ خلاف کو ثابت کرنا، خلاف سے مراد معارضہ کی تعریف میں خلاف سے مراد عام ہے، چاہے وہ خلاف نقیض ہو، چاہے اخص من النقیض ہو، چاہے مساوی نقیض ہو. جو بھی وہ ثابت کر دے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اس نے اس کے خلاف کو ثابت کر دیا ہے اور اسے معارضہ کہا جائے گا. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ مثالیں دے رہے ہیں صاحب شرح خود ہی. فرماتے ہیں تبصرہ المراد بخلاف المدلول، معارضہ کی تعریف میں معارضہ کے مفہوم میں مدلول کے خلاف سے مراد وہ ہے ما یتناول النقیض، جو کہ نقیض کو شامل ہو، والاخص اور اخص من النقیض کو شامل ہو، والمساوی لہ اور مساوی للنقیض کو شامل ہو، یعنی تینوں کو جو عام ہو. فالاول پہلے کی مثال کما اذا استدل الحکیم، جیسے کہ پہلے کی مثال کس کی مثال؟ نقیض ہو جو ہے نا، اس کی مثال جیسے کہ کسی حکیم نے استدلال کیا اس بات پر ان العالم قدیم، حکیم سے مراد فلسفی، کہ کسی فلسفی نے یہ استدلال کیا کہ عالم قدیم ہے. واستدل المتکلم، اور متکلم نے استدلال کیا معارضہ کرتے ہوئے علی اس بات پر انہ لیس بقدیم، کہ وہ قدیم، ہاں تو دیکھو قدیم کی نقیض ہے لیس بقدیم. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں قدیم کی نقیض حادث نہیں ہے، وہ مساوی کی صورت ہو جائے گی. وہ کس کی صورت ہو جائے گی؟ مساوی کی. کما فرماتے ہیں علی انہ لیس بقدیم. الثانی دوسرے کی مثال کہ جہاں پر خلاف سے مراد کیا ہو؟ اخص من النقیض ہو، اس کی مثال تب بھی معارضہ ہوگا. اس کی مثال جیسے کہ کسی شافعی نے استدلال کرتے ہوئے کہا، اس بات پر استدلال کیا کہ ان الترتیب فی الوضو فرض، کہ ترتیب وضو میں فرض ہے. ترتیب وضو میں کہ قرآن نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو یہاں پر کہیں پر فا ہے، کہیں پر واو ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ترتیب کے لیے ہے. کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے، چاہے اعضائے مغسولہ ہوں یا اعضائے ممسوحہ ہوں. امام شافعی کا ماننے والا کوئی یہ کہے کہ وضو میں ترتیب فرض ہے، استدلال اس آیت کریمہ سے کر دیا اس نے. تو بہرحال اس نے استدلال کس بات پر کیا؟ وضو میں ترتیب کی فرضیت پر. دیکھو فرضیت سمجھ لینا کہ فرض پر استدلال کیا کہ فرض ہے. استدل الحنفی، حنفی نے استدلال کیا معارضاً، معارضہ کرتے ہوئے علی اس بات پر انہ سنہ، کہ ترتیب وضو میں سنت ہے. تو اس نے اس شافعی نے ثابت کیا تھا فرضیت کو، حنفی نے ثابت کیا سنیت کو. اب ہمیں دیکھنا کیا ہے
کہ سنت ہونا جو ثابت کیا ہے ایک حنفی نے، یہ شافعی نے جو فرضیت ثابت کی تھی اس فرضیت کی نقیض کیا ہے، نقیض دیکھنا ہے. تو فرضیت کی نقیض ہوگی عدم فرضیت. کیا ہوگی نقیض؟ عدم فرضیت. جہاں فرض نہ ہو تو عدم فرضیت سنت پر بھی صادق آتی ہے، عدم فرضیت وجوب پر بھی صادق آتی ہے، عدم فرضیت مستحب و مندوب اور مباح پر بھی صادق آتی ہے. عدم فرضیت میں بڑا عموم ہے، تو نقیض میں عموم تھا، اور یہاں پر ثابت کیا کیا؟ سنت ہونا. یہ سنت اس نقیض سے خاص ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. تو یہاں پر اس حنفی نے جو ثابت کیا ہے معارضہ کرتے ہوئے وہ اخص من النقیض ہے. بچ سمجھ میں آ گئی؟ والثالث، اور تیسری کی مثال یہ ہوگی، تیسری والی صورت کیا تھی؟ مساوی نقیض. اس کی مثال ہوگی کمستدل الحکیم، جیسے کہ حکیم نے استدلال کیا. مساوی کی مثال وہی ہو جائے گی جو ہم نے سب سے پہلے دی تھی. ایک طرف حکیم نے استدلال کیا عالم کے قدیم ہونے پر، آپ نے استدلال کر دیا عالم کے حادث ہونے پر. حادث جو ہے وہ قدیم کی نقیض نہیں ہے لیکن مساوی نقیض ہے، وہ بھی مثال ہو جائے گی. صاحب کتاب جو مثال دے رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے. فرماتے ہیں تیسری مثال یہ ہے جیسے کہ کسی فلسفی نے استدلال کیا اس بات پر ان الجسم مرکب من الحیولہ والصورہ، کہ جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت سے. تو حیولہ اور صورت سے مرکب ہونے کو اس نے ثابت کیا، مرکب ہونے کو اس نے دلیل سے ثابت کیا. اب متکلم نے معارضہ کرتے ہوئے استدلال کیا کس پر؟ علی انہ مرکب من الاجزاء التي لا تتجزا، کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے. اب دیکھو، آپ غور کرو، مرکب من الحیولہ والصورہ کی نقیض نکال لو. غیر مرکب من الحیولہ والصورہ، یہ اس کی کیا ہوگی؟ نقیض ہوگی. غیر مرکب، حیولہ صورت سے مرکب نہیں ہے، حیولہ صورت سے مرکب نہیں ہے، یہ نقیض ہے. اس کا صدق جہاں جہاں ہوگا وہاں پر اس کا بھی صدق ہوگا کہ جواہر فردا سے یعنی اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، کیونکہ حیولہ صورت سے مرکب، جواہر فردا سے مرکب اگر ہے، اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، تب بھی وہ حیولہ صورت سے مرکب نہیں ہے. یا ہے؟ نہیں ہوگا وہ. اور حیولہ صورت سے مرکب جہاں پر نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے، تو وہاں پر ترکیب جسم ہے تو ترکیب تو اجزاء لا تتجزا سے ہو جائے گی، وہاں تو تساوی ہے یہاں پر. لیکن زیادہ واضح مثال وہ ہے جو ہم نے پہلے دی تھی، کیا؟ حادث اور قدیم والی. البحث الثامن، 8ویں بحث. فرماتے قد تنقض المقدمۃ او تعارض بعد اقامت المعلل الدلیل علیہا ویسمى مناقضۃ علی سبیل المعارضہ. فرماتے ہیں کہ معلل نے کوئی دلیل دی اپنے دعوے پر دلیل قائم کر دی معلل نے. اب معلل کی جو دلیل ہے اس کا کسی ایک مقدمے کو پوری دلیل کو نہیں، بلکہ ایک مقدمے کو سائل نے کہا مجھے تمہارا یہ مقدمہ تسلیم نہیں، یعنی تمہارا یہ مقدمہ باطل ہے. اب بطلان پر شاہد قائم کر دیا اس نے، مقدمے کے بطلان پر. اس طرح کا لب و لہجہ کس میں اپنایا جاتا ہے؟ منع میں اپنایا جاتا ہے یا نقض میں اپنایا جاتا ہے؟ مقدمے پر گفتگو تو منع میں ہوتی ہے، لیکن یہ لب و لہجہ کہ تمہارا یہ مقدمہ باطل ہے، فاسد ہے، اور شاہد پیش کر دیا، یعنی لزوم محل دکھا دیا یا تخلف دکھا دیا، تو یہ تو نقض میں ہوگا نا. تو دلیل کے مقدمے معینہ پر اس نے نقض وارد کر دیا، یا دلیل کے مقدمے معینہ پر معارضہ قائم کر دیا. کیسے؟ دلیل کے مقدمے معینہ سے جو بات ثابت ہو رہی ہو اس کے خلاف پر اس نے دلیل قائم کر دی، تو معارضہ ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ یہ معارضہ. تو کہہ رہے ہیں ایسی بھی صورت کبھی ہوتی ہے
تو اس کا نام مناقضہ علی سبیل النقض یا مناقضہ علی سبیل المعارضہ رکھا جائے گا۔ مناقضہ نام کیوں رکھا جائے گا؟ مناقضہ تو من کا دوسرا نام ہے نا۔ ارے مناقضہ کے من کے 3 نام ہیں، ایک تو من، ایک مناقضہ اور ایک نقض تفصیلی، 3 نام ہے نا۔ تو مناقضہ کس کا نام ہے؟ من کا۔ یہاں پر اس کا نام مناقضہ علی سبیل النقض یا مناقضہ علی سبیل المعارضہ رکھا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو گفتگو مقدمے پر ہے، پوری دلیل پر گفتگو نہیں ہے یہاں، ہے نا۔ اگر پوری دلیل پر اگر گفتگو ہوتی، یہ کہا جاتا پوری دلیل تمہاری باطل ہے، تب تو براہ راست سیدھا سیدھا وہ نقض ہوتا۔ لیکن یہاں پر گفتگو کس پر ہے؟ دلیل کے ایک مقدمے پر، اور ایک مقدمے پر گفتگو ہے۔ اس جہت سے دیکھا جائے تو اس جہت سے ہے مناقضہ، اور اس جہت سے دیکھا جائے کہ وہ اپنی دلیل کے ذریعے سے، ایک شاہد کے ذریعے سے تخلف یا لزوم محال دکھا کر اس کو باطل کر رہا ہے، اس لحاظ سے ہے نقض۔ اس لیے اس کا نام مناقضہ علی سبیل نقض رکھا جاتا ہے، اور جس صورت میں خلاف کو ثابت کرنا ہے تو اس صورت میں مناقضہ علی سبیل المعارضہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو مناقضہ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ کیا ہے وجہ؟ کہ گفتگو کلام یہاں پر کس پر ہے؟ دلیل کے مقدمے پر ہے، پوری دلیل پر نہیں ہے، اس لیے اس کا نام مناقضہ رکھ دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صاحب شرح نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن دیگر حضرات نے یہاں پر اس کے مناقضہ نام رکھنے کی ایک دوسری وجہ بیان کی ہے۔ صاحب شرح فرمائیں گے کہ یہ وجہ جو ہے بہت زیادہ موزون نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اس لیے وہ وجہ بہتر ہے جو ہم نے ذکر کی، جو ابھی ہم نے ذکر کر دی۔ جن دوسرے لوگوں نے جو وجہ بیان کی ہے مناقضہ نام رکھنے کی، وہ وجہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد تنقض المقدمۃ المعینہ، کبھی دلیل کے مقدمہ معینہ پر نقض ہوتا ہے، اس طور سے بے یستدل علی فسادہا، کہ مناقض وہ ناقض اس سے مقدمہ معینہ کے فساد پر استدلال کر دے، اور تو عارض یا مقدمہ معینہ پر معارضہ بھی ہوتا ہے، بے یستدل علی خلافہا، کہ اس کے خلاف پر استدلال قائم کر دے۔ وکل واحد من ذلک النقض والمعارضہ، تو ان نقض و معارضہ میں سے ہر ایک بعد اقامت المعلل الدلیل علیہا، معلل کے اس مقدمے پر دلیل قائم کرنے کے بعد ہوگا۔ یعنی مقدمے پر چاہے نقض ہو یا معارضہ ہو، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ معلل اس مقدمے پر پہلے دلیل قائم کر چکا ہو، ورنہ تو اگر اسی نے دلیل قائم نہیں کی ہے تو نقض و معارضہ تو ہو ہی نہیں سکتا ابھی۔ فرماتے ہیں وَيُسَمَّ الْمَذْكُورُ الَّذِي هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تِلْكَ الْمُقَدَّمَةِ، مذکور کا نام چاہے وہ نقض ہو یا معارضہ ہو، مذکور کا نام اس مقدمے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقض کیا کہہ رہے ہیں؟ یسمى المذکور، مذکور کا نام الذی ہوا بالنسبۃ الی تلک المقدمہ، جس کی نسبت اس مقدمے کی طرف ہے، مقدمے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقض و معارضۃ، مناقضہ علی سبیل المعارضہ، نقض یا معارضہ کیا ہے؟ وہ ہے کیا؟ نقض یا ارے مذکور کیا ہے؟ وہ مقدمے کی طرف جس کی نسبت ہے وہ نقض ہے یا معارضہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ مناقضہ علی سبیل المعارضہ یا مناقضہ علی سبیل النقض۔ تو صاحب کافیہ، صاحب کتاب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہاں پر کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس کا نام مناقضہ علی سبیل النقض یا مناقضہ علی سبیل المعارضہ رکھا جاتا ہے، تاکہ لف و نشر مرتب کے طریقے پر ہو جاتا۔ صاحب شرح فرماتے ہیں نشر علی خلاف ترتیب اللف، یہ نشر ہے لف کے ترتیب کے خلاف، لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر یہاں پر کہہ دیا صاحب کتاب نے، ہے نا۔ اخذم من الاقرب، اقرب سے اخذ کرتے ہوئے، یعنی مناقضہ علی سبیل المعارضہ پہلے نام رکھ دیا، پہلے ذکر کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل کے بیان میں معارضہ اس کے قریب ہے نا۔ تو اقرب کو اخذ کرتے ہوئے مصنف نے لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر یہاں پر بیان کر دیا۔ وذالک اے تسمیتہ مناقضہ، اس کا نام مناقضہ رکھا کیوں جاتا ہے نام؟ تو اس کی وجہ ہے لوجود معنی المنع فیہ، کیونکہ مناقضہ اس کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر من کا معنی پایا جاتا ہے۔ من کا معنی کیا؟ بالنسبت الی الدلیل الذی ہی مقدمۃ، اس دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے جس دلیل کا یہ مقدمہ ہے، اس دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کے اندر من کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مناقضہ رکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہ ان المنع، دیکھو اچھا غور کرو،
گویا کہ یہاں پر کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہاں پر مناقضہ نام اس لیے رکھ دیا گیا کہ اس کے اندر دلیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے من کا معنی پایا جاتا ہے. کس کا؟ من کا معنی پایا جاتا ہے کہ من طلب الدلیل کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ طلب الدلیل کا نام. من کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمہ کا نام. اور یہاں پر بھی دلیل کا یہ مقدمہ ہے نا. کیا ہے دلیل کا؟ یہ مقدمہ ہے جس پر یہ نقض وارد کیا جا رہا ہے. تو دلیل کا ہی تو مقدمہ ہے جس پر دلیل طلب کی جاتی ہے. تو دلیل کا ہی مقدمہ ہے، اس لیے اس کا نام دلیل کا مقدمہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا نام من رکھ دیا گیا. حالانکہ یہ کوئی وجہ مناسبت نہیں ہے. وجہ مناسبت تو تب ہوتی کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معین من کا معنی ہے. جیسے کہ من کے اندر طلب دلیل پایا جاتا ویسے یہاں پر بھی طلب دلیل ہوتا، تب مناسبت ہوتی. تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی، کہ یہ بھی اسی دلیل کا مقدمہ ہی تو ہے جس دلیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے طلب دلیل ہوتا ہے، من پائی جاتی ہے. تو کہہ رہے یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی. وجہ تو تب ہوتی جبکہ طلب جیسے من کے اندر ہوتی ویسے یہاں پر بھی طلب ہو. یہاں پر کوئی طلب نہیں ہے، یہاں تو فاسد کر رہا ہے سیدھا سیدھا. کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ مقدمہ فاسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ متخلف ہے یا مستلزم محال ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں وفی ہے، اس بیان مناسبت میں کچھ خرابی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان المنع علی ما سبق طلب الدلیل، کہ من ما قبل میں جو بیان کیا گیا اس کے مطابق طلب دلیل کا نام ہے. ولا طلب ہا ہونا، اور یہاں پر کوئی طلب نہیں ہے. بل مقصود السائل، بلکہ یہاں پر سائل کا مقصود جو ہے افساد الدلیل، دلیل کو فاسد کرنا ہے اور اثبات و خلاف المقدمہ، یا مقدمے کے خلاف کو ثابت کرنا ہے. فل اولا، تو مناسب یہ ہے یقال کہ کہا جائے مناسبت بیان کرنے کے لیے، اس کا نام رکھنے کی مناسبت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ تسمیتہ مناقضہ، اس کا نام مناقضہ اس لیے رکھا جا رہا ہے لمشارکتہ لہا، کیونکہ یہ مناقضہ کے شریک ہے، من کے شریک ہے، مشارک ہے. کس میں؟ فی کون کل واحد منہما کلاما علی المقدمہ، اس سلسلے میں کہ جیسے من اور مناقضہ مقدمے پر کلام ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی کلام مقدمے پر ہے. وقیل قبلہا، تو ما قبل میں صاحب کتاب نے کہا کہ مولل نے پہلے دلیل قائم کر دی ہو اس مقدمے پر، تو دلیل قائم کرنے کے بعد اس پر مقدمے کا نقض بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر معارضہ بھی کیا جا سکتا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مولل نے چاہے مقدمے پر دلیل قائم نہیں کی ہو تو اقامت دلیل سے پہلے بھی نقض اور معارضہ ہو جائے گا، ہے نا. کیا اقامت دلیل سے پہلے بھی؟ اب یار نقض اور معارضہ ہو جائے گا تو پھر جب دلیل نہیں ہے تو نقض اور معارضہ تو دلیل پر ہوتا ہے، دلیل کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر، تو ہے نا. تو پھر یہاں پر اس کو قبل اقامت دلیل قائم کرنے سے پہلے نقض و معارضہ کیسے ہو جائے گا؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ نقض و معارضہ دلیل قائم کرنے سے پہلے ہو جائے گا تو فرماتے ہیں کو مستلزم ہوتی ہے. یعنی کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمے کی صحت پر معلل جو بھی دلیل دے گا وہ دلیل فاسد ہی ہے. وہ دلیل چاہے وہ بیان کرے یا نہ کرے، بیان کرے گا تب بھی وہ فاسد ہے، نہیں کرے تب بھی وہ فاسد ہے، ہر حال میں اس کی دلیل تو فاسد ہے. تو جو دلیل صحت مقدمہ کو مستلزم ہوتی ہے اس دلیل کا فساد کبھی کبھی لزومی ہوتا ہے، اس کے فساد کا لزوم یقینی ہوتا ہے ہر حال میں. سواء اقیمت دلیل، خواہ دلیل قائم کی جائے اور لم یقم، یا دلیل قائم نہیں کی جائے. اما اذا اقیمہ، رہا دلیل قائم کر دی گئی تو دلیل کا قائم کر دینے کے بعد دلیل کا فاسد ہونا فظاہر، وہ ظاہر ہی ہو جائے گا بالکل. واما اذا لم یقم، لیکن جس صورت میں دلیل قائم نہیں کی گئی ہے فلانه اذا كانت المقدمۃ النظریہ، تو اس صورت میں فساد اس لیے ہوگا کہ جب مقدمہ نظری ہوگا فلا بد من ان يكون للمعلل علیہ دلیل، تو ضروری بات ہے کہ جب مقدمہ نظریہ وہ پیش کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے معلل کے پاس اس مقدمے پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، ہے نا. کوئی جب دلیل ہوگی فنقض المقدمۃ یرجع الی ان الدلیل علیہا، تو مقدمے کو نقض کرنا
مقدمے پر نقض وارد کرنا یہ راجع ہوگا اس بات کی طرف کہ اس دلیل کی طرف جو دلیل اس مقدمے پر پیش کی جا رہی ہے، یا اس بات کی طرف مقدمے کا نقض راجع ہوگا کہ ان الدلیل علیہا، کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دلیل اس مقدمے پر ہے نا، اس دلیل کے مقدمے پر ہونے کی طرف نقض راجع ہوگا، کہ گویا کہ دلیل اس نے اگرچہ ذکر نہیں کی ہے لیکن چونکہ مقدمہ نظری ہے تو اس کے پاس دلیل ضرور ہے. جب دلیل ہے تو اگرچہ ذکر نہیں کر رہا ہے لیکن دلیل تو ہے اس کے پاس، تو در حقیقت اگرچہ ذکر نہیں کیے لیکن حقیقت میں اس مقدمے پر دلیل ہے، اس دلیل کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر نقض راجع ہو جائے گا مقدمے کی طرف. فرماتے ہیں کہ مقدمہ لہذا نقض راجع ہوگا، مقدمے کا نقض راجع ہوگا اس بات کی طرف کہ دلیل اس مقدمے پر ہے. لو کان صحیحاً، اگر مقدمے پر دلیل وہ صحیح ہو، یلزم منہ محال، تو اس صورت میں اس سے محال لازم آئے گا. لأنہ یلزم من صحتی صحت تلک المقدمہ، کیونکہ اس کی صحت سے مقدمے کی صحت لازم ہے. مع انہا باطلہ، حالانکہ وہ کیا ہے، مقدمہ باطل ہے. جب مقدمہ باطل ہے تو اس پر دلیل بھی کیا ہوگی، باطل ہی ہوگی. تو اسی دلیل کے فساد کا یقین ہو گیا ہے پہلے ہی سے، اس لیے دلیل قائم کرنے سے پہلے ہی نقض کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ السَّنَدَ إِذَا كَانَتْ مَادَّةً مَادَّتُهُ موجودہ. اس کی گفتگو